يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا پروگرام ہے اے ایمان والو۔ اس پروگرام میں ان آیات پر گفتگو کی جاتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب فرمایا ہے۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا ارشاد فرماتا ہے، آئیے آیت مبارکہ اور ترجمہ سنتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ اس آیت مبارکہ کے تحت کن عنوانات پر گفتگو ہوگی، آئیے پہلے ان عنوانات کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ اسلام میں روزوں کی فرضیت کا پس منظر کیا ہے؟ روزوں کے مقاصد کیا ہیں؟ فضائل رمضان کا بیان۔ سب سے پہلا موضوع ہے روزوں کے حوالے سے کہ روزوں کا پس منظر کیا ہے۔ روزے 10 شعبان المعظم سن 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس میں درجہ بندی رکھی گئی ہے۔ پہلے نماز فرض ہوئی، اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی، پھر روزے فرض ہوئے، پھر جہاد کی فرضیت اتری، اور اس کے بعد حج فرض قرار دیا گیا۔ تو رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ بھی 2 مختلف مرحلے گزرنے کے بعد تیسری مرتبہ جو ہے ایک مرحلہ آیا جہاں پر روزے رمضان کے فرض کیے گئے۔ سب سے پہلے عاشورہ کے دن کا روزہ فرض تھا، اس کے بعد اسلامی مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ فرض ہوا، اور اس کے بعد پھر سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیے اور اسی آیت مبارکہ سے یہ روزے فرض قرار دیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب رمضان المبارک کے روزوں کی جو فرضیت ہے اس میں بھی ایک ایسا حکم تھا جس میں بعد میں تبدیلی کی گئی۔ مثال کے طور پر پہلا حکم علماء نے یہ بیان کیا کہ رات کے وقت مخصوص حصے تک کھانے کی اجازت ہوتی تھی۔ اس کے حوالے سے 2 باتیں بیان کی گئی۔ پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ اگر کوئی سو جاتا تو پھر اس کو اس بات کی اجازت نہیں تھی، یعنی افطار کے بعد، کہ وہ پھر کچھ کھا سکے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کے وقت تھکے ہوئے تھے، نماز پڑھی اور سو گئے تو اب کھا پی نہیں سکے۔ دوبارہ اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا اور نکاہت کے مارے برا حال ہو گیا۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں لایا گیا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی کہ رمضان مبارک کی جو راتیں ہیں ان میں کھا پی سکتے ہو یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور نئی بات عرض کرتا ہوں، شاید آپ کو پہلے معلوم نہ ہو، ایک پابندی یہ بھی تھی کھانے پینے کے علاوہ کہ ایک مخصوص وقت تک ہی رات میں شوہر بیوی کے قریب جا سکتا تھا، لیکن کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان سے جب اس بات کا خیال نہ رکھا گیا تو آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی کہ اب
رات کے وقت بیوی کے قریب جانا تمہارے لیے جائز ہے۔ تو یہ کچھ پس منظر تھا کہ رمضان کے جو روزے ہیں ان کے اندر ابتدائی اسلام کے اندر کیا پس منظر رہا، اور رمضان کے روزوں سے پہلے 3 دن کے روزے فرض تھے اور اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ آئیے اگلے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کے روزوں کے مقاصد کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں روزے کے مقصد کو بیان کر دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگاری، حصول تقوی، نیک بننا، یہ روزے کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آخر روزے کا اور پرہیزگاری کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ بات یہ ہے کہ تقوی کی کئی اقسام ہیں۔ تقوی کی جو سب سے پہلی کیٹیگری ہے اعمال کے اندر، جو سب سے پہلا درجہ ہے اعمال کے اندر، وہ ہے حرام کاموں سے بچنا۔ جو حرام کاموں سے بچتا ہے وہ تقوی کے پہلے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے نیچے مزید کئی درجے ہیں، اور سب سے اہم اعمال کے اندر جو چیز ہے وہ حرام باتوں سے بچنا ہے۔ بعض لوگ نفلی عبادات تو بہت ساری کرتے ہیں لیکن فرائض پر عمل نہیں کرتے۔ نفلی عبادات چھوڑنے سے اللہ تبارک و تعالی ناراض نہیں ہوتا، اللہ کے محبوب ناراض نہیں ہوتے، بلکہ فرض اور واجب چھوڑنے سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی لازم آتی ہے۔ اس لیے فرائض پر عمل کرنا، واجبات پر عمل کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ یوں ہی جن کاموں سے رکا گیا ہے ان سے رکنا بہت ضروری ہے۔ تو اوامر پر عمل کرنا، منع کردہ چیزوں سے رکنا، یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے۔ جو بندہ اس درجے پر آ جاتا ہے وہ اطاعت گزار کہلاتا ہے، وہ بندہ فرما بردار کہلاتا ہے، نافرمان نہیں کہلاتا۔ اب بات یہ ہے کہ انسان نافرمان کب بنتا ہے؟ انسان کو نافرمان بنانے کے 2 محرکات ہیں۔ پہلا محرک ہے شیطان، دوسرا محرک ہے انسان کی خواہشات، انسان کے ارادے، انسان کی اپنی ذاتی ترجیحات، جو کہ اس کی آسائش پر، اس کے فائدے پر، اس کی لذت پر مبنی ہوتی ہیں۔ تو انسان اپنے فائدے کی وجہ سے، اپنی لذت کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے، آرام پسندی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کا معاملہ ہو، اس لیے نماز نہیں پڑھتا کہ کیسے اٹھے گا، سستی کیسے دور ہوگی، فجر کا اگر وقت ہے تو نیند کیسے چھوڑے گا، سردیاں ہیں تو ٹھنڈے پانی کا جو احساس ہے اس کا کیسے مقابلہ کرے گا۔ تو انسان اکثر جو گناہ کرتا ہے وہ اپنی خواہشات کی بنا پر کرتا ہے، خواہشات کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو روزہ خواہشات کو روکنا سکھاتا ہے۔ خواہشات کے معاملے میں روزہ ڈھال بنتا ہے کہ بندہ جب روزہ رکھ لیتا ہے، کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی کھانا نہیں کھا رہا ہوتا کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، اگرچہ کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، میں کیوں کھاؤں، میں کیوں پیوں؟ تو بندہ کھانے سے پرہیز کرتا ہے، پینے سے پرہیز کرتا ہے، بیوی کے قریب جانے سے پرہیز کرتا ہے، مفسدات صیام سے پرہیز کرتا ہے، اور اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، اپنے آپ کو تھامے رکھتا ہے، اپنے آپ کو ضبط کر کے رکھتا ہے۔ تو روزہ یہ ضبط کرنا سکھاتا ہے، روزہ نافرمانی سے بچنا سکھاتا ہے۔ تو روزے کو اس لیے پرہیزگاری کا دروازہ قرار دیا گیا کہ بندہ جب روزے کو اختیار کرتا ہے، حالت روزہ میں آتا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو روکنا سیکھتا ہے، اپنی خواہشات کو دبانا سیکھتا ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے یہ ارشاد فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جو دوسرا محرک ہوتا ہے انسان کو خراب کرنے والا، انسان کو نافرمانی پر اکسانے والا، وہ محرک ہوتا ہے شیطان۔ اور رمضان مبارک میں تو شیطان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں کہ جو روزہ رکھتے ہیں، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد مساجد خالی ہو جاتی ہیں۔ جو ذوق و شوق
رمضان المبارک کے مہینے میں پیدا ہوتا ہے، جذبہ ایمانی پیدا ہوتا ہے، صدقہ اور خیرات کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو ضبط کی ایک قوت پیدا ہوتی ہے، وہ رمضان گزرنے کے بعد کمزور کیوں پڑ جاتی ہے؟ جب روزوں کے مقصد کو یہ کہہ کر بیان کیا گیا کہ اس سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے، تو جب رمضان گزرتا ہے تو وہ تقویٰ کیوں ساتھ نہیں رہتا، کیوں انسان اس سے منسلک نہیں رہتا؟ بات دراصل یہ ہے کہ اگر روزے کی ظاہری اور باطنی شرائط پوری کی جائیں، روزے سے متعلق ظاہری اور باطنی آداب کا خیال رکھا جائے، تب ہی تقویٰ حاصل ہوگا، پرہیزگاری حاصل ہوگی۔ اگر بندہ بھوک پیاس سے تو باز آ جائے لیکن اس کی زبان روزہ نہ رکھے، اس کے اعضاء روزہ نہ رکھیں، اس کے ہاتھ اور پاؤں روزہ نہ رکھیں، تو پھر اس نے کما حقہ تو روزہ نہیں رکھا۔ کامل روزہ وہ ہوتا ہے کہ بھوک پیاس سے بچنے کے ساتھ ساتھ انسان گناہوں سے بھی بچے، اپنے اعضاء کو بھی کنٹرول میں رکھے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ نظر ابلیس ملعون کے بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ نظر کا معاملہ یعنی کہ اتنا اہم ہے، تو جس نے خوف خدا کے سبب بد نگاہی کو ترک کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی حلاوت ایمانی عطا کرے گا کہ اس کا قلب اس حلاوت کو محسوس کرتا ہے۔ ایک مرتبہ بد نگاہی سے رکنا، بری نظر سے رکنا، ناپاک نظر سے رکنا دل میں حلاوت ایمانی پیدا کر دیتا ہے۔ تو جو روزہ رکھ کر اپنی نظر کو حرام سے نہ روک پائے، روزہ رکھ کر وہ فحاشی دیکھے، بے پردگی دیکھے، وہ چیز دیکھے جو دیکھنے کے لائق نہیں، تو پھر روحانیت کیسے آئے گی؟ آنکھوں کے اندر حیا کیسے آئے گی؟ آنکھوں کے اندر وہ نور کہاں سے آئے گا کہ جو عبادات سے پیدا ہوتا ہے؟ اور قلب کی سیاہی کیسے دور ہوگی کہ جو نیکیاں کرنے سے اور توبہ طائب ہونے سے حاصل ہوتی ہے؟ اسی طریقے سے زبان کا بھی روزہ رکھنا ضروری ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، روزہ ڈھال ہے، روزہ جو ہے اس کو ڈھال قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی روزے دار ہو تو بے حیائی کی بات نہ کرے، نہ جہالت کی بات کرے، اور اگر کوئی شخص لڑائی یا جھگڑا چاہے تو اس سے کہہ دے میں روزے سے ہوں۔ تو روزے کے اندر اپنی زبان کو لغو باتوں سے، بری باتوں سے، فحش باتوں سے، ایذا پہنچانے والی باتوں سے دور رکھنا ہے۔ جبھی جا کے یہ بات درست ہوگی کہ جناب اس روزہ رکھنے والے کی زبان نے بھی روزہ رکھا ہے، ورنہ اگر زبان غیبت کرتی رہی، زبان جھوٹ بولتی رہی، زبان ایذا پہنچاتی رہی، تو روزہ ظاہری اعتبار سے تو روزہ ہو جائے گا، لیکن باطنی اعتبار سے جو روزے کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کہلائیں گے۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں دو بچیوں کا مدعا پیش کیا گیا۔ ماجرا کچھ یوں تھا کہ دو بچیوں نے روزہ رکھا اور افطار سے پہلے حالت غیر ہو گئی اور ان سے کنٹرول نہ ہو سکا کہ روزے کو پورا رکھا جائے۔ لوگ اجازت لینے کے لیے بارگاہ رسالت میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت عطا کیجئے، یہ بچیاں روزہ توڑنا چاہتی ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ایک پیالہ روانہ کیا اور فرمایا ان سے کہو کہ اس پیالے میں قے کریں، یعنی الٹی کریں۔ ان بچیوں نے قے کی تو دونوں ہی بچیوں کے منہ سے گوشت کے لوتھڑے برآمد ہوئے۔ یہ بات نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو گوشت کے لوتھڑے ہیں، یہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ یہ بچیاں روزہ رکھنے کے باوجود غیبت کر رہی تھیں، تو غیبت جب بندہ کرتا ہے تو وہ گویا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ گوشت کے لوتھڑے ان لوگوں کے جسموں کے حصے ہیں کہ جن کی انہوں نے غیبت کی۔ فرمایا تم نے روزہ تو حلال سے رکھا، یعنی سحری کھا کر، غذا کھا کر رکھا، لیکن نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ حرام چیز باہر آ رہی ہے۔ تو غیبت کرنا قرآن مجید فرقان حمید نے اس
کے متعلق یہ قرار دیا کہ گویا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ غیبت کرنے والا مسلمان کو ایذا پہنچا رہا ہوتا ہے، مسلمان کے تعلق سے، اس کی عزت کے تعلق سے، اس کے عیوب کے تعلق سے وہ بات کر رہا ہوتا ہے جو اسے قطعاً پسند نہیں ہوگی۔ تو رمضان المبارک میں، بالخصوص روزے کی حالت میں، تو زیادہ اہم ہے یہ بات کہ ہم اپنی زبان کو غیبت سے روکیں، ہر طرح کی برائیوں سے روکیں۔ اسی طریقے سے ہاتھ اور پاؤں، اس کا بھی روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ اور جناب ہاتھ پاؤں چلنا شروع ہو جائیں، کسی کو ناحق تکلیف پہنچانا شروع کر دیں۔ شروع کے روزوں کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ جب روزے میں آتا ہے تو اس کے حواس کنٹرول نہیں ہو رہے ہوتے، اور ایک اس کی نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی، وہ سحری میں اٹھا ہوتا ہے، اس کا کھانا جو ہے اس کا نظام اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے، پھر تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے، اور لوگ خاص طور پر آفس سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو بس تیش میں ہوتے ہیں۔ اگر بس میں ہوں تو بس میں لڑائی جھگڑا دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے، ٹریفک کے معاملات ہوں تو ہارن پہ ہارن دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ بھائی آگے راستہ ہوگا، روڈ کھلا ہوگا تو سامنے والی گاڑی چلے گی نا۔ یہ تھوڑی ہے کہ جناب آپ ہارن دیے جائیں اور وہ سامنے والی گاڑی ہیلی کاپٹر بن کے اڑنا شروع کر دے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ روزے کے اندر تحمل رکھنا ضروری ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، ہاتھ اور پاؤں کو بھی کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ اگر ہاتھ کا غلط استعمال کیا، اگر پاؤں گناہ کی طرف اٹھ کر گئے تو پھر گویا کہ ہاتھ اور پاؤں کا روزہ نہ ہوا۔ اگر ایسا ہوگا تو روزے کے جو روحانی تقاضے ہیں اس میں کمی آئے گی۔ ہاتھ اور پاؤں کے ساتھ ساتھ کان کا روزہ ہونا بھی ضروری ہے۔ کان کا روزہ کیا ہے کہ بندہ اپنے کانوں کو حرام بات سے بچائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، سماعون للکذب، یہ لوگ کیا ہیں؟ جھوٹ سنتے ہیں، یعنی اپنے کانوں سے جھوٹ سنتے ہیں، اکالون للسحت، اور حرام کھاتے ہیں۔ مفسرین نے بیان کیا کہ حرام سننے کا معاملہ کتنا سخت ہے کہ حرام کھانے والے کے ساتھ حرام سننے والے کو بیان کیا گیا۔ تو روزے کی حالت میں اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اس سے ایسی بات سے دور رکھنا ہے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، غیبت سے دور رکھنا ہے، جھوٹ سننے سے دور رکھنا ہے، فحش بات سننے سے دور رکھنا ہے۔ وہ تمام کے تمام تقاضے پورے کرنے ہیں جس سے روزے کے اندر جو روحانی پہلو ہیں، باطنی پہلو ہیں، وہ قوی سے قوی ترین ہوتے چلے جائیں۔ اور جب یہ پوزیشن ہوگی، جب یہ مرحلہ ہوگا، جب بندہ اس طرح کے اعمال کرے گا تو پھر یقینی طور پر وہ رمضان المبارک کے اندر ایک ایسی کلاس سے گزرے گا، رمضان اس کے لیے ایک ایسا کلاس روم ثابت ہوگا کہ جس سے اس کو عملی تربیت حاصل ہوئی، روحانی تقویت حاصل ہوئی، جس سے اس کی مشق واقع ہوئی نیک بننے کی، گناہ سے بچنے کی۔ جب یہ بندہ رمضان گزرنے کے بعد روٹین کی لائف میں آئے گا تو یقینی طور پر یہ صاحب تقوی ہوگا۔ جب قرآن نے فرما دیا کہ روزے تقوی دیتے ہیں، روزے پرہیزگاری دیتے ہیں، روزے بندے کو نیک کرتے ہیں، تو جو لوگ روزے کے ظاہری اور باطنی آداب کا خیال رکھتے ہیں یقینی طور پر وہ نیک بنتے ہیں، پرہیزگار بنتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین محترم، رمضان مبارک گزرنے کے بعد نمازیوں میں کسی نہ کسی طرح اضافہ ہوتا ہے۔ رمضان مبارک بہت سارے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے۔ رمضان مبارک بہت سارے لوگوں کی زندگی بالکل تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کامل طریقے سے، بہتر طریقے سے، خوش اسلوبی کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ رمضان گزارا ہوتا ہے۔ عہد کیجئے رمضان کو اچھی طریقے سے گزاریں گے، بہتر طریقے سے گزاریں گے، کامل حالت میں گزاریں گے، روزوں کے ظاہری تقاضوں کو بھی پورا کریں گے، باطنی تقاضوں کو بھی پورا کریں گے۔ جو حرام کام ہیں جن کا تعلق ہمارے ہاتھوں سے ہو، ہماری زبان سے ہو، ہمارے کانوں سے ہو، ہمارے پاؤں سے ہو، ہمارے جسم کے کسی بھی حصے سے ہو، ان سے خود کو بچائیں گے۔ آئیے اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔
اگلا نقطہ ہے فضائل رمضان۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب بندے کو کسی چیز کے فضائل معلوم ہوتے ہیں، اس کے دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے، ایک اہمیت پیدا ہوتی ہے، اور عمل کرنے میں چستی آتی ہے اور عمل کرنے کا شوق بیدار ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں خطاب کر کے یہ فرما دیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں خطاب کر کے رمضان کے روزوں کی اہمیت بیان کی، بلکہ آگے ایک اور آیت مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ مفسرین نے ایک وجہ یہ بیان کی کہ رمضان کا مہینہ، اس کا قرآن سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات نزول قرآن کی رات ہے، اور دوسرا پہلو یہ بیان کیا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ قرآن کی آیتیں رمضان کے فضائل بیان کرتی ہیں، رمضان کے بارے میں تمہیں خبر دیتی ہیں۔ یہ اس آیت کی دوسری تفسیر۔ آئیے چند فضائل سنتے ہیں جن کے ذریعے ہمارے دل کے اندر رمضان کی اہمیت اجاگر ہو اور ہمارے اندر شوق پیدا ہو۔ نبی اکرم علیہ السلام نے رمضان کے حوالے سے کیا فرمایا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المبارک کے آخری دن ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس ایک عظمت والا مہینہ آنے والا ہے، وہ مہینہ جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں دن کے وقت اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، اور رات کے وقت قیام تطوع ہے، یعنی سنت ہے، ایک عمدہ نیکی ہے۔ فرمایا جو اس مہینے میں نیکی کا کام کرے گویا ایسا ہے کہ اور دنوں میں فرض ادا کیا ہو، اور جو فرض ادا کرے اسے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ فرمایا یہ مہینہ مواسات یعنی غمخواری کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں روزے دار کو روزہ افطار کروائے اس کے گناہوں کی معافی کر دی جاتی ہے، اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور اس افطار کرنے والے کو ویسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا روزہ رکھنے والے کو، اور روزہ رکھنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ اس حدیث مبارکہ میں رمضان مبارک کی راتوں کے حوالے سے، دن کے حوالے سے، رمضان مبارک میں کیے جانے والے اعمال کے تعلق سے کیسے کیسے فضائل بیان کیے گئے۔ آئیے ایک اور حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رمضان شریف کی ہر شب آسمان پر ایک ندا کرنے والا، ایک پکارنے والا ندا کرتا ہے، اے اچھائی مانگنے والے مکمل کر، یعنی اللہ کی اطاعت کی طرف بڑھ اور خوش ہو جا، اے شریر شر سے باز آ جا اور عبرت حاصل کر۔ منادی ندا کرتا ہے کوئی مغفرت کا طالب، اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا، اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا، اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل، اس کا سوال پورا کیا جائے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی راتوں میں ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن اس پورے مہینے میں جتنے لوگ آزاد کیے گئے ان کے برابر گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں یوں ارشاد ہوا کہ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جگڑ دیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو رمضان رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرت کا مہینہ ہے، طلب کا مہینہ ہے، بندہ طلب کرتا جائے اور پاتا چلا جائے گا۔
رمضان عمل کا مہینہ ہے، رمضان نیک کام کرنے کا مہینہ ہے۔ آئیے اپنے رمضان کو بہتر طریقے سے گزارنے کی نیت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حوصلہ دے، ہمیں قوت دے، بہتر طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق دے، خلوص دے، ہمارے جیسے بھی اعمال ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل اللہ نے چاہا تو ایک نیا موضوع لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والوں